رجب کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کے نزدیک آ چکا ہے، تو ہمیں اب رجب کی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ رجب کے مہینے میں کیے جانے والے کچھ ایسے کام میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو آپ رجب کے مہینے کے اندر اگر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں رجب کے مہینے کے اندر کیے جانے والے کچھ خاص کاموں کے بارے میں، کیونکہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی حرمت والے مہینوں کے اندر شمار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے؟ یہ وہ مہینے ہیں جسے خود اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے۔ اب ان مہینوں کے اندر کوئی بندہ اگر اللہ رب العزت کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اور زیادہ ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہم سے بہت ہی زیادہ قریب آ چکا ہے جسے ہم اور آپ رجب کے مہینے کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اس مہینے کو لوگ عام طور پر صرف کنڈوں کے نام سے یا پھر امام باقر کے نام سے جانا کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اتنے بڑے کمالات ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی الگ الگ ٹاپک پر میں رجب کے مہینے کے اندر ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں کچھ خاص کام آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جو رجب کے مہینے میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر تک بدل سکتی ہے۔ کیا ہے وہ کام؟ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رجب کے مہینے میں استغفر اللہ کی آپ کو کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن عظیم کے اندر بار بار توبہ اور استغفار کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ دن میں کم سے کم 100 سے 300 مرتبہ ہمیں استغفار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ پورا استغفار آتا نہیں ہے، تو دیکھیں پورا تو یہ ہوا کرتا ہے، میں بتا دوں آپ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ سے اتنا نہیں آتا تو صرف آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کو اس سے کتنے بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر آتا ہے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر غم دور ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پر گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نمبر 4 پر آتا ہے رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ صرف ایک وظیفہ ہے، آپ رجب کے مہینے میں اگر کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے رجب کے مہینے کے اندر استغفار کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ آپ کے گناہ بھی معاف کرا رہا ہے، یہ آپ کو رحمت بھی دلوا رہا ہے، یہ آپ کے رزق کے اندر بھی برکت فرما رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو آپ کے کہیں پر نہیں ہو سکتے، صرف استغفار پڑھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو استغفار کا دامن پکڑ لینا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء ما یضلک ربی ارینی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کے 10 گنا معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 درجات بلند فرما دیا کرتا ہے، صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آپ رجب کے مہینے کے اندر اگر درود شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دیں، کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو کتنے بڑے بڑے فائدے مل سکتے ہیں آپ نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کرتا ہے؟ دل میں روحانی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو رجب کے مہینے میں خاص طور پر درود شریف پڑھتا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے دل کو روحانی طور پر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، دعا قبول ہونے کا ذریعہ بنا کرتی ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے جس کے اندر درود شریف شامل کر لیا جائے، اور گھر میں نور اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کے گھر میں نور اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ کو درود شریف کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے رجب کے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 حرمت والے مہینوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے،
اور عام دنوں میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے ان حرمت والے مہینوں کے اندر روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ شروع کے کچھ دنوں میں جو ہے ہمیں روزے رکھنا چاہیے، یعنی ہر ہفتے کے اندر کم از کم 2 روزے ضرور رکھ لینے چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک جلد ہی قریب آ چکا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہماری اور آپ کی جو ہے پریکٹس ہو جاتی ہے، روزے رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ہمیں نفلی روزے رکھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملا کرتا ہے حرمت والے مہینوں کے اندر۔ نمبر 4، ذکر الہی کو زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دل کو سکون جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ذکر سے ملا کرتا ہے، اور خاص طور پر حرمت والے مہینوں کے اندر جب ہم اور آپ اللہ رب العزت کے ذکر کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے اتنے زیادہ فائدے ہونے والے ہیں، آپ نے اس چیز کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ دل سے پریشانی دور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دل کے اندر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، گناہ جو ہے دل کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایمان میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں بہت سارے عمل ایک ہی ویڈیو کے اندر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پورے مہینے کے اندر جب چاہیں جو سا چاہے عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بھرپور طریقے پر فائدہ ملنے والا ہے۔ نمبر 5، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا روزمرہ پڑھ لینا بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا ہے، یعنی پروٹیکشن کی ایک شیلڈ فرمایا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یا رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے جسم مبارک کے اوپر دم کر کر سویا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم کا وہ وظیفہ ہے جو دن کے اندر روزانہ کیا کرتے تھے، کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑا۔ یہ 3 صورتیں جو میں نے بتائی آپ کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ وہ صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کر کے ہی سویا کرتے تھے۔ تو اس کو رجب کے مہینے میں اگر آپ اپنے اوراد و وظائف کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے اتنا زیادہ فائدہ مل سکتا ہے کہ آپ خود نہیں سوچ سکتے۔ نمبر 6، دعائے مغفرت اور نیک اعمال کی نیت۔ رجب میں یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگلے مہینے شعبان اور رمضان کی برکتیں ملتی ہیں، عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے، اور دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا آپ کو پڑھ لینی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آنے والے 3 مہینوں کے اندر آپ کو اتنی زیادہ برکت ملنے والی ہے، یعنی رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر اور رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو ان کی بھرپور طریقے پر برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی آپ کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ کام اگر آپ رجب کے مہینے کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھرپور طریقے پر رجب کے مہینے کے اندر اتنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ کب چمک جائے آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔